الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالے طائر بام اور ہے۔ سامعین مکرم، حال ہی کے اندر دشمنان خدا ملعونوں کی طرف سے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام مجید فرقان حمید کے سخت ترین توہین اور اس کو نظر آتش کرنے کے مذموم ترین جسارت کی گئی ہے، اور مسلمانوں نے اس کے خلاف ان کے مذمت میں مختلف طریقوں سے ان کی مذمت کی ہے۔ مثلا احتجاج کے ذریعے سے، اپنے تقاریر و بیانات کے اندر ان کی مذمت کی ہے، اور یہ مذمت جاری و ساری رہے گی۔ اور ہم مسلمان صرف اور صرف مذمت کی حد تک اس وقت محدود اس لیے ہیں کہ آج اسلامی ریاست نہیں ہے، آج اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اگر اسلامی ریاست ہوتی، اسلام کی حکومت ہوتی، تو ان کالے کافروں کا علاج صرف اور صرف جہاد کے ذریعے سے تلوار ہے، مذمت نہیں ہے۔ تو وارکیف اس نشست کے اندر بندہ ناچیز ایک خصوصی گزارش لے کر حاضر ہوا ہے، جس گزارش کا تعلق خصوصی طور پر علماء کرام، پیران اعظام، واعظین و مقررین و مبلغین اور ائمہ مساجد کے ساتھ ہے۔ وہ گزارش یہ ہے کہ محترم، آپ یہ بتائیں کہ ہم ان کالے کافروں سے ادب کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ جو اللہ رسول کی ذات پر جن کا ایمان ہی نہیں ہے، قرآن کی عظمت جن کے دل کے اندر ہے ہی نہیں، ہیں ہی کافر، ہم ان کالے کافروں سے ادب کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ادب کی توقع تو اس سے رکھی جائے جس کا دل نور ایمان سے منور اور معطر ہے۔ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ ان کالے کافروں کی تردید نہ کی جائے۔ یقیناً ارباب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی تردید بھی لسان کریں، زبان کے ذریعے سے جتنا ہو سکے ان کی مذمت کی جائے۔ ارباب اقتدار کے لیے ضروری ہے وہ تردید بھی سنان کریں، نیزے کے ذریعے سے جہاد کر کے ایسے کافر اور ایسے ملعونوں کو تہہ تیگ کر کے واصل جہنم کیا جائے ان کو۔ اور ہم جیسے عوامی بندوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم کم سے کم اگر کچھ نہیں کر سکتے، زبان سے مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کے لیے دل میں غیظ و غضب رکھیں، نفرت رکھیں۔ ہر مسلمان کا یہ جذبہ ہو کہ اگر میرا بس چلے تو میں ایسے کفار کو، ایسے دشمنان خدا کو تہہ تیگ کر کے واصل جہنم کر دوں۔ تو میں یہاں پر گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک کافر بحیثیت کافر اگر وہ توہین کرے اور اہانت قرآن کرے تو ہماری غیرت ایمان جاگ جاتی ہے، ہمارے جذبات برانگیختہ ہو جاتے ہیں، ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، ہم تقاریر و بیانات کے اندر ان کفار کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں اگر اسی توہین کا سبب خود مسلمان کی ذات بنے تو مجھے بتائیں اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ مجھے بتائیں جب مسلمان خود اہانت قرآن کا سبب بن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری غیرت ایمانی کہاں چلی جاتی ہے؟ اس وقت ہمارے ضمیر جو ہے وہ کیوں مردہ ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، آپ سمجھیں گے کہ مسلمان کیسے قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں، کیسے قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ تو میں کچھ مناظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے آپ یہ منظر دیکھیں۔ مسلمانوں، یہ لاہور شہر کی سب سے بڑی نہر ہے، جہاں ہر سال پانی خشک ہونے کے بعد اللہ پاک کے مقدس کلام مجید کے متعدد نسخے گندگی اور غلاظت کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی اور طرح طرح کے پینفلیکس اور بینرز مقدس آیت کریمہ کے اس کے اندر ملتے ہیں۔ تو کیا یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اس مقدس کلام کے ادب کا کچھ نظم و ضبط کریں اور کچھ اس کا سد باب کیا جائے؟ جب مسلمانوں کی بے ادبی اور توہین کا یہ عالم ہے تو کفار و مشرکین کیوں دلیر نہ ہوں اللہ کے پاک کلام کی گستاخی کرنے پر، جب مسلمانوں کی یہ بے حسی ہے کہ انہی کے ہاتھوں سے اس گندگی کے مقام تک یہ اللہ کا پاک کلام پہنچا ہے؟ جی، یہ وہی قرآن کریم ہے جس قرآن کریم کی حرمت اور عزت کی خاطر ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ وہی قرآن کریم ہے دیکھیں گندگی کے اندر ملوث ہے، اور یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ ہر سال، یہ کسی کافر کا ملک نہیں ہے، یہ کافروں کے علاقے کے اندر نہر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے علاقے کے اندر نہر ہے۔ یہ بڑی بڑی نہریں جب ہر سال اس میں سے پانی خشک ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام مجید گندگی اور غلاظت کے اندر ملوث نہر سے قرآن کریم نکالے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی ہے؟ یہ بات لوگوں پر مخفی ہے کہ ہر بندے کو پتہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں اس طرح کی توہین کا سد باب ہم نے کیا ہے؟ بتائیں اس طرح کی بے ادبی کی روک تھام کے لیے ہم مسلمانوں کا کیا کردار ہے؟ اگر کافر توہین کرے تو ہمارے جذبات برانگیختہ ہو جائیں، اور یہ ہماری بے حسی اور مردہ ضمیری کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کو اس طریقے سے نہروں کے اندر ان کو
بے عزت کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ بتائیں منبر و محراب سے کتنے علماء کی یہ صدائیں آ رہی ہیں، کتنے مسلمانوں نے بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس بے ادبی کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ جتنی مذمت ہم نے سویڈن کے اندر کفار کی ہے، کیا اتنی مذمت ہم نے مسلمانوں کے مردہ ضمیر کو جگانے کے لیے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا جائے کہ ان کو نہروں کے اندر پھینکا جائے؟ اسی طریقے سے مجھے بتائیں، ہر سڑک کے اوپر، ہر گلی کے اندر بجلی کے کھمبے موجود ہیں، ان بجلی کے کھمبوں کے اوپر وہ ڈبے موجود ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے کہ مقدس اوراق اس میں ڈالیں۔ مجھے بتائیں ان کھمبوں کے اندر قرآن کریم شہید موجود ہیں، سپارے موجود ہیں۔ 10 روپے کا نوٹ سڑک کے اوپر ہمیں نہیں ملتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام، شہید قرآن، سپارے ان ڈبوں کے اندر موجود ہیں۔ سخت دھوپ ہے، بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا، پر اللہ کا قرآن روڈ کے اوپر موجود ہے۔ بارش آ رہی ہے، بندہ بارش کے اندر کھڑا نہیں ہوتا، مگر بارش کا پانی اس ڈبے کے اندر جا رہا ہے۔ ان شہید سپاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس قرآن کے اوپر بارش کا پانی آ رہا ہے، روڈ کے اوپر، گلی کے اندر قرآن کریم کی توہین ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیں اس وقت مسلمانوں کی غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ اس وقت ہمارے ضمیر کیوں مردہ ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم غافل ہو جاتے ہیں؟ اسی طریقے سے مجھے بتائیں اسلامیات کی کتابیں ہیں، اسکول و کالجز کے اندر یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جب سلیبس پرانا ہو جاتا ہے تو اسی سلیبس کو ہم گلی کے اندر جو ٹین ڈبہ بیچنے والا آتا ہے، کباڑیا آتا ہے، ہم اسی کباڑیے کو پتیسا لینے کی خاطر، پاپڑ لینے کی خاطر ہم ردی کے اندر اس اللہ کے قرآن کو بیچ دیتے ہیں جس اسلامیات کی کتاب کے اندر سورت مزمل موجود ہوتی ہے، سورت یاسین موجود ہوتی ہے، قرآن کریم کی مشہور صورتیں اور آخری سپارہ موجود ہوتا ہے۔ اسی قرآن کو ہم ردی کے اندر پتیسا اور پاپڑ لینے کی خاطر ہم بیچ دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر یہ ساری قرآن کریم کی نہر کے اندر، سڑک پہ موجود ڈبوں کے اندر، اسلامیات کی کتابوں کو ردی کے اندر ہم بیچ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں اس وقت ہماری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ اس وقت ہمارا ضمیر کیوں مردہ ہو جاتا ہے؟ ہم مسلمان جب بے حس بن چکے ہیں، جب ہماری بے ادبی یہ عالم ہے تو کافر تو توہین کریں گے۔ آپ یاد رکھیں، چور کبھی کسی کے گھر میں ڈائریکٹ چوری نہیں کرتا، وہ پہلے پتھر پھینکتا ہے، پہلے بٹا پھینکتا ہے، وہ دیکھتا ہے یہ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ اگر وہ غافل پڑے ہوں، نشے کے اندر دھت پڑے ہوں، نیند کے اندر مدہوش ہوں، تو پھر وہ ٹپ جاتے ہیں دیوار اور پھر ان کا قیمتی اثاثہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ کفار و مشرکین ہم مسلمانوں کے ایمان کے ڈاکو اور چور ہیں۔ وہ ہمارے ایمان پر حملہ جب ہی کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ بے ادبی عام ہے۔ جب ان مسلمانوں کی بے حسی اور بے ضمیری اور مردہ ضمیری کا اپنے قرآن کے حوالے سے یہ عالم ہے، تو اگر ہم توہین کریں گے بھی صحیح تو یہ صرف مذمت کی حد تک محدود ہوں گے۔ کیوں؟ خود ان کے دل میں قرآن کی عظمت یہ ہے کہ نہروں کے اندر، ڈبوں کے اندر، اور یہ جب خود قرآن کریم کو ردی کے اندر پتیسے اور پاپڑ کی خاطر بیچ دیتے ہیں، جب ان کے دلوں میں ادب کا یہ عالم ہے، تو پھر ہم اگر قرآن کی توہین کریں گے تو یہ صرف مذمت کی حد تک محدود رہیں گے۔ تو میں خدارہ ان ائمہ مساجد سے، ان علماء سے، مبلغین سے مؤدبانہ طریقے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے تقاریر و بیانات کے اندر ان کافروں کو اگر ہم نے مذمت کے لیے ہدف بنایا ہوا ہے، تو ہم خالی جہاں ان کفار کی مذمت کریں، ہم ان مسلمانوں کی بے حسی کو بھی اور مسلمانوں کی مردہ ضمیری کو ذرا برانگیختہ کریں جس بے ادبی کے اندر ہم ملوث ہیں۔ تو یقیناً اگر میرا یہ پیغام ائمہ مساجد تک پہنچ رہا ہے تو وہ اپنے تقاریر و بیانات کے اندر اگر اس بے ادبی کی روک تھام کے لیے کوشش کریں، بیان کریں، عوام کی ذہن سازی کریں، تو یقیناً ہم مسلمانوں کے اندر قرآن کریم کی جو یہ بے ادبی ہو رہی ہے، اس بے ادبی کو روکا جا سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں بے ادبی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور شعائر اسلام کا دل و جان سے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ